الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آج ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو مرثیہ نگاری، مرثیہ پڑھنا یا مرثیہ سننا دوسروں کے لیے تو شرک، بدعت اور گناہ کبیر کہتے ہیں، اور خود مرثیے لکھتے ہیں، نعت خوانی پر اعتراض کرتے ہیں، نعت کے الفاظ پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن خود کیا کرتے ہیں؟ اس حوالے سے آج مولانا محمود حسن دیوبندی مرحوم نے جو مولانا رشید احمد گنگوئی مرحوم کی وفات پر بانداز مرثیہ اشعار کہے تھے، اس کا تذکرہ کریں گے. پہلے تو اس بات کو غور فرمائیں اور سمجھیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی اور نعت خوانی کا سلسلہ ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا. نعت اور منقبت پر معترضین کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر حضور کریم علیہ السلام کو قبلہ حاجات کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے، اور آپ سے استمداد کی جاتی ہے، انہیں پکارا جاتا ہے. مناقبت میں بزرگان دین سے اس اخلاص و نیاز کا اظہار کیا جاتا ہے جو خداوند عالم سے ہونا چاہیے. بالفاظ دیگر نعت و منقبت میں مشرکانہ الفاظ و عقائد کی بھرمار ہوتی ہے اور غلو سے کام لیا جاتا ہے. گویا شعراء نعت گوئی یا منقبت نگاری میں حدود شرعیہ کا ہرگز لحاظ نہیں کرتے. کسی کو غریب نواز تو کسی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، حالانکہ حقیقی غریب نواز اور غوث اعظم بڑا فریاد رس تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ مجازی ہیں اور سب یہ مجازی کام اپنی زندگی کے لیے کرتے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، حقیقی تو غوث اعظم اللہ ہی ہے، غریب نواز بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. واللہ غنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، غریب نواز ہے اور تم اس کے فقیر ہو. لہذا یہ سب کچھ شرک کے ضمن میں آتا ہے. تو آگے ہم جو جتنے دن آئیں گے اس گفتگو میں انشاءاللہ تعالیٰ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے، پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ کے حوالے سے، انہی کے اکابر کے اشعار جو کفر و شرک کے فتوے داغتے ہیں دوسروں پر، بطور حجت دلیل پیش کر کے یہ بات ثابت کی جائے گی این گناہ ہیست کے در شہر شما نیز کنند. عزیزان گرامی قدر، یہ اور بات ہے کہ معترضین اپنے ہم مسلک اکابر کے اقوال و اشعار کا نوٹس نہیں لیتے، یا پھر وہ اسے شرک نہیں سمجھتے کیونکہ یہ ان کا ذاتی فعل ہوتا ہے. اگر یہی کچھ دوسرے کریں تو بلا تعامل شرک و کفر کے فتوے ٹھک داغ دیتے ہیں، ٹھپی لگا دیتے ہیں. یہاں ان کے احکامات میں سے نصیر الدین شاہ صاحب جو ہیں وہ بطور فرماتے ہیں، الفاظ دیکھیں نصیر الدین شاہ صاحب کے، کہ یہاں ان کے احکام میں سے چند اشعار بطور مشت نمونہ از خروارے نظر قارئین ہیں. جو شخص ان کو سمجھے پڑھے وہ ان جماعتوں میں نہیں گھستا، لیکن آنکھ بند کیے، کان بند کیے، ظاہری جبے کبے حلیے دیکھ کے یہ بھی وہی بنا لیتے ہیں اپنے کام، وہی جبہ حلیہ کبا سارا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اندر نہیں دیکھتے ان کے دل کے اندر کیا ہے.
باہر سے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں۔ تو یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی مرحوم نے جو مرثیہ لکھا، مولانا رشید احمد گنگوئی مرحوم کی وفات پر لکھا، یہ مرثیہ ان کی وفات پر لکھا اور با انداز مرثیہ ہی لکھا اور نام بھی مرثیہ ہی رکھا۔ تو آج تک تو آپ نے شیعہ حضرات سے مرثیے پڑھے لکھے سنے ہوں گے، ان کے سنے ہوں گے، ان کو سنا ہوگا، ان کے لکھے ہوئے پڑھے ہوں گے، جنہیں بعض لوگ ناپسند بھی کرتے ہیں، ان کی مرضی۔ مگر آج آپ ایک دیوبندی مرثیہ بھی پڑھ لیجئے جس کا عنوان ہی مرثیہ ہے، اور یہ حوالہ ہے، دیکھیے، مرثیہ مولانا رشید احمد گنگوئی از مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی۔ یہ مرثیہ 24 صفحات پر مشتمل ہے، 24 صفحات پر مشتمل ہے، اور اسے مکتبہ قاسمیہ معارف پریس لاہور نے شائع کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حالانکہ بطور خاص یہی حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب مرثیہ سے بری طرح بدکتے اور چڑھتے ہیں، مگر یہی لفظ اپنے لیے بالکل جائز سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہی اعتراض ہے کہ دوسروں پہ کفر و شرک کے فتوے داغتے ہو اور اپنا نہیں دیکھتے، تم کیا کرتے، تمہارے کابر کیا کر رہے ہیں۔ چونکہ حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ٹوٹے پھوٹے شعر کہتا ہوں، حالانکہ 7 زبانوں کے شاعر ہیں، ہفت زبان شاعر ہیں یہ، اور بحمدللہ فرماتے ہیں اساتذہ فن کے سینکڑوں دواوین نظر سے گزر چکے ہیں، لہذا مضامین کے علاوہ شعری محاسن اور معائب اور تبصرہ کیے بغیر نہیں رہا جاتا، اس لیے کہ ادب میں ہر فنکار کو دیانتداری سے جرح اور تعدیل کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر سامعین، اب یہ شعر ہم شروع کرتے ہیں اور آپ سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ بھی لگاتے جائیں کہ بمصداق جو ہے، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، کہیں ایسے الفاظ تو استعمال نہیں کیے گئے جن سے کفر و شرک کی بو آتی ہے، تمہیں آتی ہے تو دوسروں کو بھی آتی ہے۔ تو اس طویل قصیدہ کے شروع کرتے ہیں، اشعار ہیں، آج شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر سماعت فرمائیے۔ قاسموں حضرت امداد کو مرنے نہ دیا، قاسموں حضرت امداد کو مرنے نہ دیا، بلکہ زندہ ہی رکھا سب کو اعلیٰ وجہ عتم۔ یہ مولانا محمود حسن دیوبندی مرحوم نے مولانا رشید احمد گنگوئی کے لیے کہا ہے شعر۔ قاسموں حضرت امداد کو مرنے نہ دیا، بلکہ زندہ ہی رکھا سب کو اعلیٰ وجہ عتم۔ یعنی اس شعر میں ان کے نزدیک بھی موت کا مفہوم وہ نہیں ہے جسے عرف عام میں سمجھا جاتا ہے، گویا مرنے کے بعد بھی کسی کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی کسی کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ صرف اپنی پارٹی کے اکابر کو، دوسروں کو نہیں۔ دوسرا تو اگر ایک کو بات کر دی تو وہ شرک ہوتا ہے۔ ایک اور شرک سماعت فرمائیے۔ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم علیہ السلام۔ استغفر اللہ۔ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم۔ جا لگا کہاں رہے ہیں ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ جو کیا کرتے تھے
اور جب ان کی بات کریں تو کہیں جی یہ تو اللہ والے کام ہے، یہ تو شرک ہے، بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ مردوں کو زندہ کرنا تو خدا کا کام ہے، انسان کا نہیں ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہاں وہ اذن دے تو کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو تو اذن دیا، قرآن اس بات کا گواہ ہے، اور درس قرآن میں ہمارا وہی آج کل درس چل رہا ہے، اور زندوں کو موت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ قدر اس کا سلسلہ ہم چونکہ وقت ہوا اور پھر جاری رکھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و علیہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔